بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان تمام لوگوں کی محبت کا جنہوں نے بڑے پیار سے، محبت سے مجھے پیغامات بھیجے، میسیجز کیے۔ میری طبیعت خرابی کے حوالے سے انہوں نے وہ میسیجز کیے تھے، اور دعاؤں میں یاد رکھنے کا بھی بہت شکریہ۔ آج کے ویڈیو کے موضوعات کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں نے گزشتہ روز کے ویلاگ میں بات کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے راستے اب ایک ایک کر کے کھلنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک پلان وہ ہے جو کہ یہاں دنیا میں بیٹھ کر لوگ بنا رہے ہوتے ہیں، مخالفین بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک پلان وہ ہے جو خود اللہ تعالیٰ کی ذات بناتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ سب سے بہتر کرتا ہے، اور جو وہ کرتا ہے اس کے آگے پھر کسی کی نہیں چلتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے چیزیں جو ہے وہ کی ہیں، ایسے راستے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے کھولنا شروع کیے ہیں کہ مخالفین کی چیخیں اب واضح طور پر سنائی دینا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک اور اچھی خبر آ گئی ہے، عمران خان کے لیے جو انتخابی مہم ہے اس میں شامل ہونے کا عمران خان کو موقع مل گیا ہے۔ انتخابی جو مہم ہے، جو الیکٹورل پروسیس ہے، اس کا حصہ ہوں گے عمران خان، اس انتخابی مہم میں وہ شامل ہوں گے۔ کس طرح سے وہ اجازت ملی ہے اور اس بارے میں عدالت کے کیا ریمارکس آئے ہیں، وہ بہت دلچسپ معاملہ ہے، اس بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ جو 3 MPO کے آرڈرز جاری کیے جا رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف نقص امن کے خطرے کے پیش نظر، جو ڈپٹی کمشنرز آرڈرز جاری کر رہے تھے 3 MPO کے گرفتاری کے، وہ قانون بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں خدا کی قدرت کہ جس قانون کے تحت تحریک انصاف کے رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا تھا وہ قانون ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ وہ کیسے ختم ہوا اس بارے میں بات کریں گے۔ نون لیگ کی چیخیں اس وقت واضح طور پر سنائی دے رہی ہیں، ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس، ایک کے بعد ایک جو ہے وہ بندہ آتا ہے، لیڈر آتا ہے نون لیگ کا، اور آ کر جس طرح سے وہ عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ان کے معاملات تھوڑے نہیں بلکہ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ ادھر شہباز شریف صاحب کراچی گئے ہیں، وہاں پر جا کے وہ منتیں کرتے پھر رہے ہیں، کبھی وہ GTA کے پاس جا رہے ہیں، کبھی وہ MKM کے پاس جا رہے ہیں، اور MKM سے ابھی معاملات طے نہیں ہوئے، انہیں بھی ابھی منانا ہے، کیسے منائیں گے یہ بھی ایک بڑی لمبی کہانی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ گزارش یہ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ جن محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں اس کا بہت شکریہ، مزید محبتیں اسی طرح سے آپ میرے لیے آپ نچھاور کرتے رہیے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے انتہائی محترم، انتہائی قابل احترام ہوگی۔ اچھا جی، ایک ایک کر کے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب راستے کھل رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیرسٹر گوہر اور دیگر وکلاء کی عمران خان سے ملاقات کی درخواست منظور کرتے ہوئے مشاورت کی اجازت دے دی ہے۔ یہ جو انتخابی عمل ہے، یہ جو الیکٹورل پروسیس ہے، اس میں عمران خان کی مشاورت شامل ہوگی، عمران خان اس انتخابی عمل میں شامل ہوں گے، ان سے مشاورت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ 700 سے زائد امیدواران ہیں جس کے بارے میں مشاورت کرنی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے عمران خان سے، اور اس کے لیے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی، اور اس درخواست کی سماعت کی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے، اور انہوں نے اجازت تو دے دی بیرسٹر گوہر اور ان کے دیگر جو ساتھی وکلا تھے، ان کو عمران خان سے ملاقات کی اور انتخابی عمل کے حوالے سے مشاورت کی اجازت تو دے دی، لیکن ان کے ریمارکس بڑے مزے کے تھے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ عدالت نے یہ کہا کہ الیکشن کے لیے مشاورت کی اجازت دینا بنیادی حق ہے، یہ ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے۔ انتخابات میں نگران حکومت کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ اس درخواست کی مخالفت سے حکومت کی غیر جانبداری پر سوال اٹھتا ہے۔ یہ جو ہے نا کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اس پر بھی سوال اٹھایا گیا ہے عدالت کی جانب سے کہ جس طرح سے یہ اپنا ٹلٹ شو کر رہی ہے، جس طرح سے یہ بائسڈ ہو رہی ہے، یہ کہا گیا کہ یہ بہت خطرناک ہے۔ جو نگران حکومت ہے اس کو تو ہمیشہ غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے درخواست کے قابل سماعت ہونے کی مخالفت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا سپریم کورٹ سے آنے والا اضافی نوٹ آپ کے لیے کافی نہیں تھا؟ یہ اس نوٹ کا حوالہ دیا گیا ہے جو کہ سائفر کیس میں، جس میں عمران خان کی ضمانت منظور کی گئی تھی، اس میں جسٹس عطر من اللہ نے اضافی نوٹ تحریر کیا تھا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ انتخابی عمل میں کسی بھی کینڈیڈیٹ کو شامل ہونے سے روکنا یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ یہ اس میں ذرا ڈیٹیل سے بات کی گئی تھی، میں نے اپنے ایک ویلاگ میں اس حوالے سے بات بھی کی تھی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ کیا مجھ سے بھی اپنے خلاف نوٹ لکھوانا چاہتے ہیں؟ یہ جج کی جانب سے کہا گیا۔ پھر انہوں نے ریمارکس دیے کہ نگران حکومت کی زیر نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے کہ انتخابی مشاورت کی بھی اجازت نہیں۔ نگران حکومت کیا انتخابات کو ڈی ریل کرنا چاہتی ہے؟
یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے ریمارکس دیے گئے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ریمارکس ہیں. جس طرح سے نگران حکومت اپنا ٹلٹ شو کر رہی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ باقاعدہ طور پر اپنی جانبداری دکھاتی ہے، چاہے وہ نگران وزیر اعظم ہو یا نگران وفاقی کابینہ ہو یا جو بھی ہو نگران سیٹ اپ، اس کے کہنے پر ہی یہ تمام تر کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اس کے کہنے پر ہی پی ٹی آئی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ واضح طور پر عدالت اس پر بات کر رہی ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ یہ بہت خوفناک نظام ہے جو کہ چل رہا ہے، نگران حکومت کی جانبداری پر سوال اٹھ رہے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن شفاف ہوں گے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جن انتخابات کی نگرانی کر رہے ہیں وہ جو ہے صاف اور شفاف ہوں گے اور اس پر تمام پارٹیوں کا اعتبار ہوگا؟ یہ عدالت کی جانب سے کہا گیا. تو بہرحال بیرسٹر گوہر کو اور ان کے ساتھ جو دیگر وکلا تھے ان کو اجازت مل گئی ہے کہ وہ عمران خان سے مشاورت کریں گے، تو اس طرح سے عمران خان انتخابی عمل میں شامل ہوں گے، ان کی مشاورت جو ہے وہ شامل ہوگی. سپرنٹینڈنٹ کی موجودگی میں یہ ملاقات کی فی الحال اجازت دی گئی ہے کہ وہ وہاں پر جائیں، سپرنٹینڈنٹ کی نگرانی میں ملاقات کریں اور تمام تر جو الیکٹورل پروسیس ہے اس حوالے سے وہ مشاورت کریں. اچھا جی، دوسری کامیابی اس میں پاکستان تحریک انصاف کو کیا ملی ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو ایک اور کیس تھا، وہ تھا پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی 3 MPO کے تحت گرفتاری کا. اس پر سماعت ہوئی اور اس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا، اور جو فیصلہ سنایا گیا وہ گرفتاری تو غیر قانونی قرار دی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 3 MPO کے قانون کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 MPO کے تحت ڈپٹی کمشنرز کی گرفتاری کے اختیارات کو غیر قانونی قرار دیا ہے. یہ وہ اختیار ہے جو کہ اس وقت موجودہ وقت میں تقریباً ہر علاقے کا ڈپٹی کمشنر استعمال کر رہا ہے، اور انہی ڈپٹی کمشنرز کو RO بنایا گیا، انہی ڈپٹی کمشنرز کو انتخابی جو ذمہ داریاں ہیں وہ سونپی گئی ہیں. تو ہم کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ وہ بہتر طریقے سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا؟ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے تو خیر سوالات بہت سے اب بھی باقی ہیں، لیکن یہ جو 3 MPO کے تحت گرفتار کرنے کا قانون تھا یہ ختم کر دیا گیا ہے، اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے. شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی 3 MPO کے تحت گرفتاری کے کیس کی سماعت ہوئی اور جسٹس بابر ستار نے یہ سماعت کی تھی، جس میں 3 MPO کے 1980 کے قانون کے سیکشن 18 کو غیر قانونی قرار دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ 3 MPO کے حوالے سے آرڈر جاری کرنا یہ وفاقی کابینہ کا کام ہے. وفاقی کابینہ یہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ کس کی وجہ سے نقص امن کا خطرہ ہو سکتا ہے، کس کی وجہ سے پبلک آرڈر مینٹیننس کا خطرہ ہو سکتا ہے، اور اس کو گرفتاری کے آرڈر جو ہے وہ جاری کیے جا سکتے ہیں. ڈپٹی کمشنر یہ نہیں کر سکتا. ڈپٹی کمشنر تو اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے اگر وہ یہ کر رہا ہے. تو یہ قانون اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے. اب ڈپٹی کمشنرز 3 MPO کے آرڈرز جاری نہیں کر سکتے، اور یہ بہت بڑی خوشخبری اور کامیابی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اچھا جی، دوسری جانب جو حالات ہیں ابھی تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ 1-2 خوشخبریاں سامنے آئی ہیں نا، اور اسی کو لے کر اب نون لیگ چیخیں مار رہی ہے. وہ مریم اورنگزیب کے روایتی الفاظ ہیں نا کہ روئیں پٹیں چیخیں چلائیں، تو اب ان پر یہ بات صادق آتی ہے کہ یہ روئیں پٹیں چیخیں چلائیں، عدالت کے فیصلے آ رہے ہیں. یہی لوگ تھے جب کہتے تھے، جب نواز شریف کو ضمانت ملی تھی، نواز شریف کی سزائیں ختم ہو رہی تھیں، نواز شریف کو ریلیف مل رہا تھا، تو کہتے تھے کہ جی آج عدالتیں آزاد ہو چکی ہیں. یہی لوگ تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے پر کہتے تھے کہ اب عدالتیں آزاد ہیں. اب ڈھول ڈھمکے یہ بجاتے تھے، یہ بھنگڑے ڈالتے تھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد کہ جی اب عدالتیں آزاد ہو چکی ہیں، اب فیصلے آزادانہ ہوں گے. پھر میاں نواز شریف کو ریلیف ملنا شروع ہوا، پھر انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کرنا شروع کی. لیکن آج پھر ان کے لیے عدالتیں جو ہے وہی ادارے بن گئے ہیں جن پر یہ پہلے تنقید کیا کرتے تھے، اور اب یہ پھر سے عدالتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. ایک ایک کر کے پریس کانفرنس کرنے کے لیے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جن جج صاحب نے یہ فیصلہ دیا ان کی رشتہ داری ہے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ. یہ اس طرح کے الزامات، اس طرح کے بھونڈے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیٹ کا نشان پی ٹی آئی کو ملا ہے، یہ تو پری پول ریگنگ ہو گئی ہے. مجھے خواجہ آصف صاحب کے وہ الفاظ یہاں پر یاد آ جاتے ہیں کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی گریس ہوتی ہے. اس طرح کے الزامات لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکا انہوں نے. پری پول ریگنگ کی یہ بات کرتے ہیں، جس طرح سے یہ تمام تر سسٹم کو مینج کر کے الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. الیکشن لڑنے کیا، یہ تو حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں، یہاں پر حکومت کرنے جا رہے ہیں یہ، کیونکہ تمام تر سسٹم تو انہی کے لیے مینج کیا گیا تھا اور ابھی بھی کیا جا رہا ہے.
انصار عباسی صاحب کا مضمون ہے. انصار عباسی صاحب حالانکہ پی ٹی آئی کے بہت بڑے ناقد ہیں, پی ٹی آئی کے مخالف ہیں, لیکن ان کا مضمون ہے, مجھے یہ سسٹم مینیج کرنے کے حوالے سے جو ہے مجھے یاد آیا کہ انہوں نے مضمون لکھا. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی عام انتخابات میں سرپرائز دینے کی تیاریاں. لکھتے ہیں کہ عام انتخابات میں 6 ہفتوں سے بھی کم وقت رہ گیا ہے, سیاسی صورتحال میں تیزی آتی جا رہی ہے. پی ٹی آئی جسے انتظامی طور پر دبایا جا رہا ہے, بظاہر انتخابی دنگل میں واپسی کی تیاری کر رہی ہے. مسلم لیگ نون کو کئی لوگ کنگز پارٹی سمجھ رہے ہیں, لیکن انتخابات کے اتنے قریب ہونے کے باوجود یہ جماعت خوابیدہ نظر آ رہی ہے. لگتا ایسا ہے کہ نون لیگ کسی انجینئرڈ معجزے کا انتظار کر رہی ہے. یہ انصار عباسی صاحب کے الفاظ ہیں, انصار عباسی صاحب کا یہ مضمون ہے. پھر کہتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت اور اس کے کارکنان کو عدالتوں کے کچھ حالیہ فیصلوں کی وجہ سے بڑا حوصلہ ملا ہے. 9 مئی کے بعد پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد یہ قیاس کیا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی تلاش میں مشکلات کا سامنا رہے گا, لیکن پی ٹی آئی کے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں دیگر تمام جماعتوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. یہ تو لکھ دیا انصار عباسی صاحب نے, کاش یہ بھی لکھ دیتے کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, جس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں, یہ بھی لکھ دیتے. یہ بھی لکھ دیتے کہ تجویز کنندگان اور تائید کنندگان کو غائب کیا جا رہا ہے. جمیل حسن گڈ خان جو کہ ننکانہ صاحب سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں, وہ اپنے کاغذات جمع کروانے کے لیے آر او آفس آئے ہیں, انہیں وہاں سے اغوا کر لیا گیا ہے. اس طرح سے کینڈیڈیٹس کو اغوا کیا جا رہا ہے. جن کینڈیڈیٹس کو اغوا نہیں کیا جا سکتا وہاں پر تجویز کنندگان, تائید کنندگان کو اٹھایا جا رہا ہے. نامینیشن پیپرز وصول ہی نہیں کیے جا رہے آر او آفس میں. یہ صورتحال ہے کہ آر او اپنے دفتر کو تالا لگا کے غائب ہو جاتے ہیں. کاش یہ بھی انصار عباسی صاحب اپنے اس مضمون میں لکھ دیتے, تمام تر حقائق سے پردہ اٹھا دیتے. پھر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پری پول ریگنگ ہوئی ہے تحریک انصاف کو بیٹ کا نشان الاٹ کر کے. اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. نون لیگ کی چیخیں اب جو سنائی دینا شروع ہوئی ہیں نا, اس سے لگ یوں رہا ہے کہ معاملات تھوڑے نہیں بہت 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 بگڑ چکے ہیں. شہباز شریف صاحب کراچی گئے ہیں, جا کے منتیں کر رہے ہیں, جی ڈی اے سے مل رہے ہیں, جا کے پیر صبغت اللہ سے جا کے ان کے گھٹنے پکڑ رہے ہیں, ان کے پاؤں پکڑ رہے ہیں. ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد پہ گئے ہیں منتیں کرنے کے لیے. NA 242 سے مصطفیٰ کمال الیکشن لڑ رہے ہیں اور NA 242 سے شہباز شریف لڑنا چاہ رہے ہیں الیکشن. ان کی منت کرنے کے لیے گئے تھے کہ جی مجھے لڑنے دیں الیکشن, لیکن وہ نہیں مانے, ایم کیو ایم نہیں مانی. ابھی بات چیت چلے گی, ابھی دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے. آئی پی پی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی ہے. عبدالعلیم خان مریم نواز کے مقابلے پر الیکشن لڑ رہے ہیں NA 119 لاہور سے. اگر جیت گئے تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار ہیں. مریم نواز پتہ نہیں کہاں پر ہے. یہ صورتحال ہے. تو اب تو مخالفین بھی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سرپرائز دینے کی تیاری کر رہی ہے. ادھر الیکشن کمیشن نے بالآخر فیصلہ کر لیا جی. 2 دن 3 دن انہوں نے اجلاس کیا اور بالآخر یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ پشاور ہائی کورٹ میں جائیں گے. میں نے کہا تھا کہ لگتا یوں ہے کہ سکندر سلطان راجہ کا اس الیکشن کمیشن کا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے, کوئی ذاتی ان کا انٹرسٹ ہے, کوئی ذاتی مفاد ہے جس کو یہ تحفظ دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بیٹ کا سمبل نہیں دینا. اور اس کے لیے اب انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا پشاور ہائی کورٹ میں کہ جی قانونی جنگ لڑیں گے. 3 دن قانونی نکات پر بریفنگ لیا الیکشن کمیشن نے کہ کس طرح سے ہم اس فیصلے کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے. پتہ نہیں اب کون سا ایسا نقطہ نکالا ہے جس پر انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ دائر کرنے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن سسٹین نہیں کرے گی. جو الیکشن سمبل مل چکا پی ٹی آئی کو وہ 11 جنوری تک اب پی ٹی آئی کے پاس ہے, کیونکہ 11 جنوری کو نیکسٹ سماعت ہونے کے لیے جا رہی ہے. تو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, لیکن ہوپ فلی یہ سمبل پی ٹی آئی کے پاس ہی رہے گا. پی ٹی آئی ایک کے بعد ایک اب جو سرپرائز دے رہی ہے نا, اسی وجہ سے اب مخالفین کے منہ کھلے کے کھلے ہیں. مخالفین اب باقاعدہ طور پر چیخنا چلانا شروع ہو چکے ہیں. تو آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید سرپرائزز بھی سامنے آئیں گے. میں نے اپنے ایک ویلاگ میں بات کی تھی کہ 10 جنوری کی تاریخ آپ نے یاد رکھنی ہے. 10 جنوری تک ایک کے بعد ایک سرپرائز جو سامنے آ رہا ہے نا, اس سے مخالفین کو لگ پتا جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ دوبارہ سے یہ قیاس آرائیاں شروع کر دی گئی ہیں کہ الیکشن ہو نہ ہو. مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں جی ہمارا ایک بھی کارکن مرا تو چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر ذمہ دار ہوں گے, موسم بڑا سخت ہے, الیکشن نہیں ہو سکتے. اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بانی.